انتخابی دھاندلی نے 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے۔ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار ادا کرے گی، تاہم اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی۔ مرکزی مجلس عاملہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جمعیت کی پارلیمانی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرے کہ جمعیت مستقل طور پر پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہو اور عوامی جدوجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسمبلیوں کے انتخاب کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں چاروں صوبائی مجالس عمومی کے اجلاس صوبوں کے مرکزی مقامات میں بلائے جائیں گے تاکہ مرکزی عاملہ کے فیصلوں کے بارے میں صوبوں کو بھی اعتماد میں لیا جا سکے۔ جمعیت علماء اسلام کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ سے ہوئی ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں امارت اسلامیہ کے استحکام اور پاکستان افغانستان کے پرامن تعلقات کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے جو امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف فلسطینیوں اور حماس کے موقف کی حمایت کی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی قوت ہے۔ ملک کے داخلی نظام اور بین الاقوامی مسائل پر کسی مصلحت یا سمجھوتے کا شکار نہیں ہوگی اور وسیع مشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے۔ کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عزم کے ساتھ تحریک میں اترنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور پھر قوم نے جیسے کہیں غداروں کو مینڈیٹ دیا ہے۔ الیکشن کے نتائج اس بات کا بھی واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کامیاب یا شکست خوردہ امیدواروں سے بڑی بڑی رشوتیں لی گئی ہیں اور بعض کو تو پیسے کے بدلے میں پوری کی پوری اسمبلیاں عطا کی گئی ہیں۔ اسی لیے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ ایک بات آپ نے جیسے کہا کہ ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں
تو اس کے بعد کیا JUI کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں یا پھر صوبائی اسمبلی ہیں کیا وہ پھر پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کریں گے، حلف نہیں اٹھائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اگر مسلم نون کا جس کی آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے دیکھیے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اس سوال سے خام خواہ کر رہے ہیں، شوق ہے آپ کو، پہلے بھی آپ کو معلوم ہے ہم اسمبلی میں تو رہے لیکن باہر تحریک بھی چلتی رہی اور اپنے موقف بھی ہم دنیا کو دیتے رہے ہیں، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور مسلم لیگ جس امیدوں کے ساتھ میاں صاحب کو لے کر آئی تھی اور امید پاکستان کے نام سے ان کو جو ہجوم عطا کیا گیا ہے وہ بھی ذرا ان کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک منٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے اور اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کی درخواستوں کو سماعت سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کیے بغیر درخواستوں کو خارج کر رہا ہے۔ ہم 22 فروری کو یہاں اسلام آباد میں یہاں کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے، 25 فروری کو ہم بلوچستان میں اپنی صوبائی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے، 27 کو ہم خیبر پختونخوا بشمول فاٹا کے پشاور میں جنرل کونسل سے میٹنگ کریں گے، 3 مارچ کو ہم کراچی میں صوبہ سندھ کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور 5 مارچ کو ہم پنجاب کی مرکزی صوبائی مجلس عمومی کے ساتھ لاہور میں میٹنگ کریں گے۔ آپ نے جو جس تحفظات کا اظہار کیا ہے ایسے ہی تحفظات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، وہ بھی اپوزیشن میں جا رہے ہیں، اور کل عمران خان نے جو 3 جماعتوں سے کہا ہے بات نہیں کرنی، MQM، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ونڈو ملی ہے کہ آپ لوگ کیا عمران خان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے جو انہوں نے کہا ہے اپنے جو رؤوف حسن وغیرہ کو کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے تو آپ بات کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے PTI کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں، کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے، ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، خدا کرے کہ ٹھیک ہو۔ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری دھاندلی ہوئی بہت سارے حلقوں میں اور آپ نے بلوچستان کا بھی حوالہ دیا اور الیکشن کمیشن آپ کے اپلیکیشنز کو انٹرٹین نہیں کر رہا، تو کچھ ایک تو حلقے بتائیں گے کہ کیا ان میں دھاندلی ہوئی اور کیا ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کو تو نہیں پتا اس چیز کا۔ سب کچھ پتا ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں 2018 کے الیکشن میں جب ہم سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو میں کہتا تھا کہ دن میں جب سورج چمک رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں دن کیسے ثابت کرو، یہی صورتحال آج ہے۔ حضرت مسلم لیگ کا وہ امیدوار جو محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں دستبردار ہو چکا تھا اور وہ دستبرداری کی حالت میں گھر میں سویا ہوا تھا، اس کو کہا آپ جیت گئے ہیں۔ پالیسی اسٹیٹمنٹ کے طور پر پلیز بتائیے گا کہ 2 ماڈل ایک آیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ماڈل کہ ہم حکومتی بینچوں پہ بیٹھیں گے لیکن سماجی کو ووٹ دیں گے، وزارتیں وغیرہ نہیں دیں گے، آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ہم نے یہ راستہ اختیار کرنا جو ہم نے بتا دیا، ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور کسی کے تابع دار نہیں ہیں، ہم اپنا موقف آپ کو دے رہے ہیں، یہ ہمارا موقف جو آج ہم نے آپ کو دیا۔ آپ میری مہربانی سنیں، میں نے جو بیان دیا ہے یہ مرکزی مجلس عاملہ کا بیان ہے، فضل الرحمان سے بیان نہ لیا جائے، مجھ سے بیان نہ لیا جائے، مجھ سے وہ بیان لیا جائے جو میں نے آج مجلس عاملہ کا دیا ہے۔ ہماری گل ہو گئی ہے، کیا آپ کو بھی اس طرح کی کوئی ہے آپ سے بات کی گئی تھی اس لیے آپ نے ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے، اپنی حیثیت میں جائیں گے، جو ہماری پارلیمانی حیثیت ہوگی اپنی آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے، ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک منٹ بات باری باری کر لیں تو ٹھیک رہے گا، باری باری پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور حکومتی اتحاد کا حصہ پہلے بھی رہے ہیں، آپ کے تعلقات بھی سب کے ساتھ ہیں، اگر پھر وہ آتے ہیں تو کیا آپ نظر ثانی کریں گے؟ نظر ثانی کی کوئی گنجائش جماعت نے نہیں رکھی ہے،
مولانا صاحب یہ بتائیں، مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ الیکشن کے دوران آپ بار بار مطالبات بھی کرتے رہے کہ الیکشن ملتوی کیے ہیں، حالات سازگار نہیں ہے. اس وقت یہ جو جماعتیں آپ کی ساتھی تھیں انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف اس وقت سے سازش چل رہی ہے کہ آپ ان الیکشن میں آپ کو ہرایا گیا؟ بھائی میں پارٹیوں کے حوالے سے ماضی میں نہیں جانا چاہتا، پھر وہ بہت بڑی بحث ہے اس حوالے سے. لیکن جو میں نے کہا ہم پہ وہ گزری ہیں، صرف کہا نہیں ہم پہ گزری ہیں. ہمیں جو میسج ملتے رہے سرکار کی طرف سے بھی، ایجنسیوں کی طرف سے بھی، اور جو مسلح گروپ ہے ان کی طرف سے بھی، ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے. اور جہاں پر ان کا ہولڈ تھا وہاں پولنگ اسٹیشنوں سے پولیس کو اٹھا لیا گیا، 4-5 دیہاتوں سے پولیس کو اٹھایا گیا، 3 روز تک یرغمال رکھا گیا. وہاں الیکشن میں کوئی بندہ نہیں آ سکا. دھمکیاں یہ تھی کہ جمعیت کے آدمیوں کو ہم قتل کریں گے اگر وہ آئے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر یا ہم نے ان کا جھنڈا دیکھا. تو اس قسم کے حالات میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہے اور انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی. سو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لیے یہ باری باری بات کر لینا یار. یہ ذرا چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں. جی الیکشن تو طے شدہ ہیں، نتائج طے شدہ ہیں، آپ کے تحفظات بھی ہیں، تو آپ نے کہا اور پھر یہ حکومت بھی طے شدہ ہے، بن چکی ہے، ہوں گے. کیا جے یو آئی آپ نے فرمایا کہ اب فیصلے میدان میں ایسا لگتا ہے ہوں گے، کیا آپ میدان میں آئیں گے اب جو حکومت قائم ہوگی؟ بالکل آئیں گے انشاءاللہ. ہم نے کچھ اور تیور کے ساتھ ہم نے ذرا کچھ اور تیور کے ساتھ فیصلے کیے ہیں. آپ نارمل سوالات کر رہے ہیں. طارق صاحب ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کی. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس عاملہ کے فیصلے سنائے ہیں. میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں دے رہا آپ کو. طارق کی بات. آپ کے بلوچستان میں اچھی خاصی سیٹیں آئی ہیں تو آپ وہاں تو فارمیشن کریں گے حکومت کی یا وہاں بھی اپوزیشن میں بیٹھیں؟ میں جاؤں گا بلوچستان، وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے، وہاں پر اپنے لوگوں سے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری جماعت نے کوئی حکومت سازی کی اجازت ابھی تک نہیں دی. بات کریں گے ان کے ساتھ، ان کو جماعتی موقف سے آگاہ کریں گے. وہ خاتون ایک ہے اس کے بعد. آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ افغانستان میں اسلامی امارات کا جو ہے وہ استحکام چاہتے ہیں، یہ آپ کا قصور ہے. آپ نے ایک بڑا اچھا دورہ بھی کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دورہ صحیح ثابت نہیں ہوا یا وہی آپ کے اگینسٹ چلا گیا؟ تبصرے یہی آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گیا ہے، بین الاقوامی طور پر اس کو جرم قرار دیا گیا ہے. صاحب یہ فرمائیں کہ ماضی میں 1 2 3 4 ہو گئے. پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا. پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ وہ ہماری غلطی تھی کیونکہ ایک نئی سیاسی فورس ابھر کر آئی تھی. آپ ابھی بائیکاٹ کر رہے ہیں، فرض کریں اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے آپ کی جگہ پہ جے یو آئی کی جگہ پہ کوئی اور؟ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں. نہیں، آپ نے کہا اپوزیشن میں دعوت دے رہے ہیں شہباز شریف کو. اپوزیشن میں اسمبلی کے اندر نا، سوال پورا کر لیتے. اپوزیشن اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں. بیٹھیں گے وہ وہ بھائی اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں نا، باہر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. مولانا شہباز شریف کو ووٹ دیں گے یا نہیں؟ جی شہباز شریف کو ووٹ دیں گے؟ ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں. یہاں بات کریں، آپ بات کریں، آپ فرمائیں، آپ فرمائیں. جی سوال بھلا دیا آپ سے. گاڑیوں کے اوپر فائر ہوئے، باقی آپ کے لوگوں کے اوپر انڈر فائر رہے، آپ کو کمپلین نہیں کر سکے. اور آپ کا جو ایک اصولی موقف رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے کردار کے حوالے سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہم نے الیکشن کے نتائج میں دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا جو ونگ سیاسی بالادستی کی بات کرتا تھا، اس کو بھی الیکشن میں کاٹ دیا گیا. اور اس کے جو لیڈر، جو مرکزی لیڈر، جو جن سے توقع ہوتی تھی کہ یہ سویلین بالادستی کا مقدمہ ہمارا لڑیں گے، وہ بھی دستبردار ہو گئے پارلیمانی سیاست سے کل. تو اب جو پاکستان کے جمہور پرست ہیں، جو سیاسی ان کو تو اس بات کا افسوس ہے. لیکن آپ ایک ایسے وقت میں عوامی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے لیے پبلک میں جانا جو ہے وہ جان کو ہتھیلی میں لے کے جانے کے مطابق ہے. اور دوسری طرف آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے، جس سے پریس کانفرنس کے لیے اگر پوچھیں تو 2 دن جواب نہیں دیتے ہیں، تو آپ عوامی تحریک اس میڈیا ٹیم کے ساتھ کیسے چلائیں؟ اس کی ہم اصلاح کر لیں گے. ہاں، یہ شکایت آپ شکایت کر رہے ہیں. چلو میں ایک اضافی بات، میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے،
ہم نے کوئی تاریخ نہیں دی. ہم نے کچھ سفارشات کی ہیں اپنی جنرل کونسل سے. ان کا جب اجلاس ہوگا اور اس سے پہلے ہم صوبوں کے جو جنرل کونسل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو پھر طریقہ کار، اس کی ترتیب، اس کا شیڈول جب سارا آئے گا تو پہلے بھی یکدم تو ہم نہیں آئے میدان میں. ہم نے تو کچھ تو تیاری کی، اس کے لیے نظم بنایا. سو اب بھی ہم ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر کے، میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنی جماعت کی وسیع مشاورت کے بعد. تو جب ہم نے ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے مشاورت کے ساتھ اگلی تحریک کا شیڈول اور طریقہ کار اناؤنس کریں گے، لیکن موقف ہمارا اس اسمبلیوں کے بارے میں، اس کے انتخابی نتائج کے بارے میں واضح طور پر آ گیا ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. مولانا صاحب ایک شیر افضل مروت کا ایک ٹویٹ وائرل ہوا اس کے فیک اکاؤنٹ سے. شیر افضل مروت کا توہین امیز اس میں کچھ بیانات تھے جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ شیر افضل مروت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ مروت صاحب بتائیں آپ نے یہ ٹویٹ کیا، تو انہوں نے آپ کو الزام آپ پر جو ہے وہ لگایا کہ مولانا صاحب اس ٹویٹ کے ذمہ دار ہیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اس کے تو میں ایسا مجھے مجبور کر رہا جیسے میں کسی آپ کی بات کا جواب دے دوں. جس طرح میں کسی آپ کی جواب کا خود کو مناسب نہیں سمجھتا، آپ کے برابر اس کو سمجھتا ہوں، اس کے برابر بیان کرنا. مولانا صاحب کہا ہے کہ آپ کی جو شکست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے سابقہ اتحادی تھے ان کی فتح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے؟ میں کسی بھی تبصرہ نہیں کر رہا. میں الیکشن کی مجموعی فیصلے کی بات کر رہا ہوں. کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئے تھے آ جائیں. کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی، بیٹھے رہیں، عیاشی کریں. ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. مولانا صاحب آپ نے الیکشن کی دھاندلی کی بات کی، آپ دیگ خان سے ہار گئی، بلوچستان سے آپ جیت گئے، تو کیا وہاں پہ الیکشن شفاف ہوئی؟ اور کیا میرا سوال سننے پلیز، کیا احتجاجاً وہ سیٹ میری گفتگو ایک سیٹ یا دو سیٹوں کے حوالے سے نہیں ہے. میں نے مجموعی طور پر ملک کے انتخابات کی بات کی ہے. میں اسی لیول پر آپ کے سوالات کا جواب دوں گا. کسی ایک نشست پر میں کیا باتیں کروں گا؟ حضرت بلوچستان میں ایک MNA اور ایک MPA افغانی ہے جو وہاں سے ان کو منتخب کیا گیا، اس پر کیا کہیں؟ یہ بھی ہے. اور ہمارے پشاور میں چوتھے 5ویں نمبر کا ایک خالص افغانی باشندہ، اس کا نیشنل، اس کو جتوا دیا گیا. مولانا صاحب آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، PTI والے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. کیا کہ PTI اور آپ مل کے اس جدوجہد میں مشترکہ چلیں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو پھر اکٹھے چلیں گے. اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے سر کا تاج. سیاست کریں گے تو جواب سیاست سے دیں گے. بس کریں جی، بس JUI کا اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان. PTI کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تابعدار نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا. انہوں نے کہا کہ کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کریں گے. الیکشن کمیشن کا کردار روز اول سے مشکوک رہا. اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ کریں گے. نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. انتخابی نتائج کے خلاف تحریک چلائیں گے. کارکن تیاری کریں. JUI نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے. فضل الرحمان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. ان کی جانب سے کہا گیا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے اسرائیلی دہشت گردی کی مخالفت کی. JUI کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ انتخابی دھاندلی نے 2018 کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان مرکزی مجلس عاملہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا انتخابی دھاندلی نے 2018 کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. کسی پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا. نون لیگ کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت دیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. انتخابی نتائج کے خلاف تحریک
चलाएंगे, कारकुन तैयारी करें। असम्बलियों में शिरकत तहफ्फुजात के साथ करेंगे। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोजे अव्वल से मशकूक रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं हैं, किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, कारकुन इस हवाले से तैयारी करें। उन्होंने कहा कि लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। नवाज शरीफ को दावत देता हूं, आए ऑपोजिशन में बैठते हैं। JUI ने नताइज मुस्तरद कर दिए, ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि JUI ने नताइज को मुस्तरद कर दिया है, इंतखाबी नताइज मुस्तरद किए हैं और ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। मरकजी मजलिस आमला का इनका इजलास हो रहा था, 2 रोज से ये इजलास जारी था। अब मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात ने बाकायदा फैसलों का ऐलान कर दिया है और नताइज को मुस्तरद कर दिया है, ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नवाज शरीफ को दावत देता हूं कि आएँ और ऑपोजिशन में बैठें। लगता है कि अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, कारकुनान तैयारी करें। मौलाना फजलुर रहमान ने यह किया है बड़ा ऐलान।